السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوستو ایک بار پھر خیر مقدم ہے آپ کا التکبیر یوٹیوب چینل پر۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب اسماعیل گوری۔ دوستو کئی بار یہ بات ذہن میں آتی ہے اور کئی احباب نے کئی دوستوں نے بات سوال بھی کیا تھا کہ دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آ گئے اس کے بعد فرقے کیسے بنے، الگ الگ جو فرقے بنے ہوئے ہیں ان فرقوں کی بننے کا سبب کیا رہا ہوگا، کیا بیک گراؤنڈ رہا ہوگا، کیا وجہ رہی ہوگی۔ کئی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، اس پہ لمبے چوڑے لیکچر بھی دے سکتے ہیں لیکن مختصراً اس کو ہم تین چیزوں میں، تین سبب کے اندر، تین وجوہات میں، تین ریزنز ہم بیان کر سکتے ہیں کہ تین ریزنز رہے ہیں جتنے بھی فرقے بنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں آپ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کے اوپر پوری انسانیت اگر جمی رہتی نا تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی فرقہ نہیں بنتا، لیکن لوگوں نے اپنی عقل کے ڈھکوسلوں سے کام لیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو ناکام ہوئے، عقیدہ خراب ہوا، عقیدوں میں خلل آئی، توحید برباد ہوئی۔ تو جو تین ریزنز ہیں اس میں آپ یہ سمجھیے کہ سب سے پہلے وجہ ہے کہ کسی ایک شخص سے محبت میں غلو کر دینا، یعنی محبت کے اندر حدود کو پار کر دینا، حد سے زیادہ محبت۔ اب کسی سے حد سے زیادہ محبت ہوئی تو اس کو نبی نہ ہونے کے باوجود نبوت کا درجہ دے دینا، خدائی درجہ دے دینا، تو ظاہر سی بات ہے عقیدہ ختم ہوا، عقیدے برباد ہو گئے، توحید برباد ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ الگ فرقہ بن گیا۔ اور دوسری وجہ کسی ایک شخص سے نفرت کے اندر حدیں پار کر دینا، کسی ایک شخص سے اتنی نفرت، اتنی عداوت ہے کہ غلو کے درجے تک پہنچ گئے اور اس کو جب بھی نام لیا جائے تو اس کو لعن طعن کرے، تو انہوں نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا، الگ فرقے بن گئے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ اے علی، تیرے بارے میں محبت کر کے ایک فرقہ برباد ہوگا، تباہ ہوگا، اور ایک گروہ تیرے بارے میں عداوت رکھ کر تیرے سے نفرت رکھ کے اپنے آپ کو تباہ کرے گا۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبوت کا درجہ دیا، نبوت سے بڑھ کر خدائی درجہ دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام لے کر سجدہ کرنے لگے تو انہوں نے خدائی کا درجہ دے دیا، ظاہر سی بات ہے، تو ان کے جو عقائد تھے وہ برباد ہو گئے، رسالت سے ان کا عقیدہ ختم ہو گیا، توحید سے ان کا عقیدہ ختم ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ ایک الگ گروہ بن گیا، الگ فرقہ بن گیا۔ اور بعض لوگوں نے حضرت علی سے اتنی عداوت، اتنی نفرت کی کہ جب بھی حضرت علی کا نام لیا جاتا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لیا جاتا تو ان کو لعن طعن کرتے، ان کو چپلیں مارتے، ان کا نام لکھ کر اس پر چپلیں ماری جاتی اور عجیب عجیب حرکتیں کی جاتی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک صحابی رسول ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، اس کے بارے میں ایسے عقائد رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ الگ فرقہ بن جائے گا، اس کے عقیدے میں خلل آ گئے، عقیدہ برباد ہو گیا تو وہ بھی ایک الگ فرقہ بن گیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے محبت کے اندر، الفت کے اندر اور ایک تعلق کے اندر یہ درجہ دے دیا، یہاں تک کہ کہا کہ وہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، کبھی کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پٹڑی سے اتر گئے اور برباد ہو گیا، ان کا عقیدہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی نبوت کو لے کر آئے تھے، وحدانیت تو اللہ کی بیان کی تھی انہوں نے، لیکن نصارہ نے ان کو خدا بنا دیا تو وہ برباد ہو گئے، الگ فرقے بن گئے۔ اسی طرح یہود جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عداوت کے اندر اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمتیں لگائی، کہا کہ تو نے فلاں سے زنا کرایا، تو نے فلاں سے زنا کرایا، یوسف نجار بازار کے اندر ایک دکاندار تھا، اس کے ساتھ تو نے مکالہ کیا، یہ اس کی اولاد ہے، یہ فلاں فلاں، تو اپنے آپ کو اور اپنے عقیدے کو انہوں نے اس طرح برباد کر لیا، اپنے آپ کو ختم کر لیا اور الگ گروہ بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے، دو باتیں بتائی میں نے کہ کسی کی محبت میں حدیں پار کی اور کسی نے نفرت کے اندر حدیں پار کی تو فرقے بن گئے۔ جتنے فرقے بنے ہیں وہ سارے ان ترازو پہ لا کر آپ تولیں گے نا تو بنتے چلے جائیں گے۔ کسی ایک بڑے ادارے سے کسی کو دشمنی ہو گئی، نکال دیا گیا، تو اس ادارے کا جو نظریہ تھا، اس ادارے کا جو مسلک تھا، اس ادارے کا جو مشرب تھا، اس سے ہٹ کر اس کو چلنا تھا، اس سے ہٹ کر اس کو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہی ہوگا، کیونکہ وہ اس سے نکلا ہے، اس سے عداوت ہے، اس سے دشمنی ہے۔ فرقے اس طرح بنتے چلے گئے۔ تیسری وجہ فرقے بننے کی، فرقے کس طرح بنتے ہیں، الگ الگ اختلاف کس طرح ہوتا ہے، وہ ہے عقل کا غلط استعمال۔ انسانوں نے اپنی عقلوں کا غلط استعمال کیا، فرقے بنتے چلے گئے۔
فرقے بننا شروع ہو گئے. جیسے قرآن کے اندر احادیث کے اندر یہ بات صاف واضح طور پر ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے برحق ہے. قبر کے اندر بدبخت شخص کو، گناہگار شخص کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے حفاظت فرمائے اور اس عذاب سے بچنے کی تیاری اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے اندر ہے کہ بھی عذاب ہونا ہے، لیکن کوئی ایک شخص یہ کہے کہ میں نہیں مانتا. قرآن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کہا گیا کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا، اس بات کو میں نہیں مانتا. اس نے کسی قبر کو کھول کر دیکھا اور کہا کہ اس میں تو نہ بچھو ہے، نہ سانپ ہے، نہ آگ ہے، وہ آدمی تو بڑا بدبخت تھا، وہ آدمی تو بڑا شرابی تھا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. تو اس نے اپنی عقل کو دوڑایا اور کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا. تو قرآن کا انکار کرنے والا انسان کہاں مسلمان رہے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والا شخص کہاں مسلمان رہے گا؟ تو الگ فرقہ بن گیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، جتنے فرقے بنے ہیں وہ اس طرح بنے ہیں. لیکن اس کو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ میرے بھائی قرآن کے اندر احادیث کے اندر جو بات ہے وہ بالکل برحق ہے، وہ بالکل سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نے کہا کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ دوسرے عالم کی بات ہے، یہ عقل سے پرے کی بات ہے. ہم اپنے عقلوں کو نہیں دوڑا سکتے اس معاملے میں کہ ایک شخص، ہم آ کر کسی روم میں بیٹھے، کسی کمرے میں بیٹھے، ایک شخص پھٹی سی چارپائی کے اوپر سو رہا ہے نیند کے اندر، ہماری نظروں میں کیا ہے؟ وہ سو رہا ہے. اپنے خواب کے اندر وہ بڑی سلطنت کا، بڑی حکومت کا ایک بادشاہ بنا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے وہ شخص جو سویا ہوا ہے، اور اس کے سامنے گاڑیاں، سواریاں، خادم، باندیاں سر جھکائے ہوئے کھڑی ہے اور اپنی سلطنت کا معائنہ کر رہا ہے اور بڑا خوش نظر آ رہا ہے. یہ اس کو دکھ رہا ہے خواب میں، لیکن ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ پھٹی سی چارپائی پہ سویا ہوا ہے. تو وہ اٹھ کر بیان کرے کہ میں نے ایسی ایسی حکومت دیکھی، میں ایسا بادشاہ تھا میرے خواب کے اندر، تو ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے کہ نہیں تو غلط بول رہا ہے. ہم کو اس کا اقرار کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا خواب ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو سویا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے خواب دیکھا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ معاملہ ایسے ہی ہے، اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ایسے بہت سی باتیں ہیں. چند لوگ مجھے مل جاتے ہیں کئی دفعہ کہ تقدیر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ تقدیر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، عقل دوڑاتے ہیں، اور جو سائنس ہے، جو پڑھائی کی ہے، اس کے پلیٹ فارم پہ لا کر تقدیر کی ناپ تول کرتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہمیں اپنی عقل کا شریعت کے اندر استعمال بالکل بھی نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ بات میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہماری بات کو شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. آپ انسٹا پہ جا کے ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ایسی اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی